نوح علیہ السلام کے واقعات میں. وہ بتاتا ہے کہ یہ جتنے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ کس کی اولاد میں ہیں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آخر خلاصہ جو اللہ بتا رہے ہیں نا وہ یہ کہ نوح علیہ السلام جو ہمارے ابا تھے. میں بس آخری بات کر دوں, کامن وہ نہاری کی مثال کمپلیٹ ہو جائے نا, تو یہ ہفتے کے 7 دن ساری دنیا میں کیا ہیں؟ کامن. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک. یہ کوئی جنگلوں میں بندروں سے وجود میں آنے والا قوم نہیں ہے. اسی طرح ساری دنیا میں آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو گوروں میں اب زنا زیادہ ہے, شادیاں کم ہیں, لیکن 100 سال پہلے شادیاں زیادہ تھیں, زنا بولو نا کم تھا. چائنا میں اب زنا پھیل رہا ہے لیکن شادیاں بھی ہیں, لیکن ماضی میں جاؤ گے تو شادیاں زیادہ ہوں گی. یعنی جتنا ہم ہندوؤں میں بھی جتنا پاس کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں نا, آپ کو فیملی سسٹم اس میں مضبوط نظر آتا چلا جائے گا. گورے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. اب دنیا بکھری ہوئی, کیا انہوں نے گول میز کانفرنس کی تھی کہ یار ہم سب میرج سسٹم کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بولو نا, نہیں آئی بات. یعنی جیسے سب نے گول میز کانفرنس کر کے یہ کہا تھا آج جمعہ ہے تو جمعہ ہے, ہفتے میں کتنے دن ہوں گے؟ یہاں تو پھر بھی تعویل کی جا سکتی ہے نا, حکومتیں مذہبی آئیں تو انہوں نے 7 دن نافذ کر دیے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نافذ ہو گئے. لیکن میرج میں آپ کیا کرو گے؟ جنگلی انسان تھا, سائنس تو یہ کہتی ہے نا جنگلی انسان تھا, دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے. پہلے بندر تھا, دم تھی, مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی؟ ارے دم مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, جب بندروں سے انسان بنے تو یہ سارے گول میز کانفرنس کر کے شادی بیاہ کا رواج کہاں سے آیا ان میں؟ وہی بات ہے, وہ بھی نہاری کھا رہا ہے جو ادھر جاپان میں ہے, وہ بھی نہاری کھا رہا ہے. یار یہ اگر ترقی کرتے کرتے یہ لوگ جاپان میں, چین میں, ادھر ادھر پہنچ گئے تو نہاری قدر مشترک کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب ایک پوائنٹ پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں. کوئی ایک ان کا باپ ہے جو ان کو نکاح کے رواج پہ ڈال کے گیا تھا, پھر اس کے بعد ان میں زنا آیا, اس باپ کی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں. جبکہ آج کے جو تاریخ دان جو لبرل لوگ ہیں نا, جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے, وہ یہ پڑھایا جا رہا ہے پہلے لوگ زنا کرتے تھے, بعد میں میرج سسٹم آیا جب انسان مہذب ہوا. حالانکہ کہانی اس کے بالکل الٹ ہے. اگر یہ بعد میں میرج سسٹم آیا ہوتا تو ماضی کی طرف جو ہم جاتے ہیں تو میرج سسٹم مضبوط نظر آئے گا اور زنا آپ کو مارکیٹ میں کم نظر آئے گا, اور دنیا کی ہر قوم میں آپ کو شادی بیاہ کا رواج نظر آئے گا. عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگلوں میں کہ ترقی کرتے کرتے ایک بندے کی دم غائب ہوئی اور بندر سے انسان بناؤ اور اس میں اتنی کھوپڑی کام کرنا شروع کر دے, وہ کہے یار ہم زنا نہیں کریں گے. بھائی لڑکے لڑکیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دو, وہ کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئے گا. کہے گا اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہم پوری دنیا میں, چائنا جو کتے کھا رہے ہیں وہ بھی شادی کر کے رہتا تھا پہلے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہو, جو مرضی کرنا ہے کرو, بھاڑ میں, معذرت کے ساتھ. تو یہ سب اس بات کی علامتیں بھائی, ان کی اصل کہاں جاتی ہے؟ پیغمبروں سے. کیونکہ نکاح پروموٹ کون کرتا ہے؟ پیغمبر. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی سنتیں, ان میں دانت صاف کرنا, ناخن کاٹنا, نہانا اور نکاح کرنا, خوشبو کا استعمال کرنا. آپ یہ چیزیں دیکھیں گے جتنا ماضی میں مذہب کی طرف جائیں گے نا, یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. عیسائی نہاتے تھے, دانت صاف کرتے تھے, یہودی کرتے تھے, مسلمان کرتے تھے. جتنا جو بت پرست قومیں آپ کو نظر آئیں گی ماضی میں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں, ان میں دانت صاف کرنے کا رواج بولو نہیں. یہ جو فرعون کی لاش دریافت ہوئی ہے نا, میں نے اس کے بارے میں خود تحقیق پڑھی ہے. فرعون آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا, سمجھتے ہو نا, آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا. فرعون کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے سوال پوچھا, میں نے مفتی طارق مسعود جو میرا مسائل کا چینل ہے نا اس پہ ریکارڈ کروایا. وہ کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ فرعون کی ایجاد ہے, برش اور ٹوتھ پیسٹ, لہٰذا میں یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی فضول سا کسی نے سوال پوچھا. تو کمال کی بات ہے, میں نے 10-15 بلکہ 15-20 سال پہلے بی بی سی پہ ایک رپورٹ, بی بی سی تھی غالباً, بی بی سی پہ ہی پڑھی تھی. فرعون کی جو لاش ہے نا, ممی ہے فرعون کی, اس کے بارے میں کہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ان لوگوں میں دانت صاف کرنے کا رواج بالکل بھی پسند نہیں. ان کو دانت صاف کرنا بالکل بھی پسند, جیسے اس کو رشتہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا نا وہ بندے کو, تو ان کو دانت صاف کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا. یہ ریسرچ ہے باقاعدہ, میں نے خود نیٹ پہ پڑھی ہے, اور بہت ایک اوتھینٹک ویب سائٹ تھی. ابھی مجھے یاد نہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا, میں اسے بیان کروں گا تو میں حوالہ نوٹ کر کے رکھ لیتا. یہ بھی بڑی خاندانی دلیل ہے پیغمبروں کے وجود کی,
کہ جو لوگ آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے ان میں دانت صاف کرنے کا رواج وہ جنگلی تھے. صحیح ہے نا. انسان کو تہذیب کہیں بھی ملتی ہے نا تو وہ سکھانے والے سب سے پہلے پیغمبر ہیں. وہ آسمانی مذاہب لے, وہ کہتے خدا کی تعلیمات ہے, کم بختو دانت صاف کیا کرو. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مسواک کا تذکرہ ملتا ہے, عیسیٰ ابن مریم کی مسواک کا تذکرہ ملتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار مسواک کا بے تحاشا حدیثوں میں سندوں کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے. صحابہ میں مسواک کا رواج کس نے ڈالا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ جتنے آسمانی مذاہب کی طرف جائیں گے تہذیب صفائی نظر آئے گی, اس سے جتنا دور فرعونی دانت ہی صاف ہی نہیں کرتے تھے کم وقت, ایسے ہی سو جاتے تھے, ایسے ہی صبح اٹھتے تھے. اور آپ ان گوروں میں بھی دیکھو نا جو مذہب سے دور ہوئے ہیں, ان میں بھی آپ انہی کی تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھو گے تو ان میں بھی صفائی ستھرائی کا ماضی میں رواج. یہ جو فرانسیسی آج بڑے خوبصورت بنے پھرتے ہیں نا, خوشبوؤں کا بڑا رواج, آپ ان کی کتابیں پڑھو, ماضی میں پتہ چلے گا کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہوئی ہیں کہ ان کی بدبو بہت مشہور تھی. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ نہاتے نہیں تھے یہ. تو آپ کو پتہ ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا. جب اسمیل بہت آ رہی ہو, سب بیزار ہوتے ہیں, تو یا پھر خوشبوؤں کی صنعت ترقی کرنا شروع کرتی ہے. تو بھائی تو نہا لے یار, بدبو ختم ہو جائے گی. نہاتے نہیں تھے, صبح اٹھ کے جا رہے ہیں تو منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو اسپرے کیا, اسمیل ختم کرنے کے لیے چلے گئے. یہ تو ہمیں مذہب نے سکھایا ہے. آپ بتاؤ, میں صبح دانت صاف کرتا ہوں الحمدللہ, میرے دانت صاف نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں نا. کیا یہ میں نے یونیورسٹی سے سیکھا ہے, کالج سے سیکھا ہے, انگریز سے سیکھا ہے؟ میں نے اپنے ابا سے سیکھا ہے, اماں سے سیکھا ہے. تو میری اماں کہاں سے؟ وہ تو سہارنپور کی تھیں, انڈیا کی. ان کو تو کسی گورے نے نہیں سکھایا. ان کو ان کے ابا نے, دادا نے, ہمارے دادا بھی تھے الحمدللہ, سب کے ہی ہوتے, ہمارے بھی تھے. صحیح ہے نا. مذہبی تھے, حافظ قرآن تھے, تہجد گزار تھے. انہوں نے تو اسکول کا ایک دن بھی میرے دادا نے اسکول نہیں دیکھا ہوگا, مدرسے میں ہی پڑھائے سائیں. پر دادا تو کے دور میں تو شاید اسکول ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے. ہماری دادی بتاتی ہیں وہ بھی دانت صاف کرتے تھے, صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے, صفائی ستھرائی کا بڑا رواج تھا. ہماری دادی 90 سال کی عمر میں, ان کے بقول تو 70 کے بعد ان کی عمر بڑھنا ختم ہو گئی تھی. وہ ہر وقت 70 سال ہی کی رہتی تھیں نا الحمدللہ, 20 سال سے ہم ان کو, لیکن ہماری رائے ہے کہ کم از کم 85-90 سال کی وہ تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اتنی طہارت کا خیال رکھا کرتی تھیں وہ, حالانکہ انہوں نے تو اسکول کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں. وہ ایک گاؤں میں پلی بڑی تھی, وہاں انڈیا میں سنسار پور ایک گاؤں تھا, ابھی بھی ہے, اس میں پلی بڑی تھیں. آج تو کہتے ہیں نا کہ گورے نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے, جب لوگ ہانگ کانگ جاتے ہیں اتنا صاف ستھرا نیٹ کلین, اور یہ گاؤں گنوار لوگ تو دیکھو. ارے ہماری دادی تو گاؤں کی تھی سنسار پور, ایسی صفائی ہم نے دیکھی ان کی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ کیا جدید تہذیب سے آئی ہے؟ اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں تو مذہب نے جو کچھ, آج ہم صاف ستھرے ہیں تو مذہب نے سکھایا ہم کو. ہم شراب نہیں پیتے, کس نے سکھایا ہے؟ مذہب نے سکھایا. اللہ کا شکر ہے ہم زنا سے بچتے ہیں, اللہ اور بچا کے رکھے. اس میں دعوے نہیں کرنے چاہیے, اللہ کی نظر ہٹ جائے تو آدمی 2 منٹ لگتے ہیں اس کو خراب ہونے میں. کوئی دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا, اللہ بچا کے رکھے ہم کو, بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ اگر بچے ہوئے ہیں تو کس نے بچایا ہم کو؟ مذہب نے بچایا ہے بھائی, مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے. ہم اگر اپنی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں, ہم اگر اپنے باپ کو یاد کر کے روتے ہیں, یہ ہمیں گورے نے نہیں سکھایا. ماں باپ کے حقوق ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ ان سب کے تانے بانے. اور میں اکیلے نہیں, جتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں, ان کی تہذیب کے سارے تانے, ان میں اگر کوئی خیر آپ کو ملے گی تو وہ سارے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو بھائی ایک آدمی میں اتنی پاور ہو کہ پوری دنیا کو نہانا بھی سکھا دیا اس نے, پوری دنیا کو صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرنا بھی سکھا دیا, پوری دنیا کو پانی سے استنجا کرنا بھی سکھا دیا. ورنہ پوری دنیا مسلمانوں کے سوا پانی سے کوئی بھی استنجا نہیں کر. اوپر سے تو صاف ستھرے نظر آئیں گے آپ کو, کیونکہ اس کا تعلق شو بازی سے ہے نا. گورے سے ملیں آپ, ہے ویلکم, نائس ٹو میٹ یو, نائس ٹو میٹ یو, باقی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں آپ. اوپر سے نائس ٹو میٹ یو, بس اوپر ادھر ہی رہو, آرام سے بیٹھو, زیادہ فری ہونے کی کوشش. ابے بھائی تم قضائے حاجت کے بعد تم پانی نہیں استعمال کرتے, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں یار, جب بھی 1 مہینہ ہو گیا 2 مہینہ ہو گیا, خیر کبھی کبھار نہاتے ہیں وہ بھی. میں کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا رہا. حقیقت یہ ہے کہ چونکہ پیغمبروں سے تعلق ختم ہو گیا نا, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت دور, اتنا لنک ختم ہوا, صفائی مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ. اب صفائی ہے, وہ وہاں کے ماہرین نے غور و فکر کر کے قانون سازی کر کے یار اتنا بھی میل کچیل ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ماہرین نے ایسی کوئی غور و فکر نہیں کیا نا.
ہمارے یہاں صفائی کہاں سے آئی ہے؟ جتنی ہے وہ مذہب سے آئی ہے، اور جو نہیں ہے وہ مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ، تبھی میں نے جتنے بھی علماء کو دیکھا ہے نا جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، ان کی صفائی میں نے ایسی دیکھی ہے کہ آپ اس صفائی کا تصور نہیں کر سکتے. جو حقیقت میں مذہب کو فالو کرتے ہیں، صرف داڑھی رکھنا تو نام نہیں ہے نا مذہب کا، جو حقیقت میں شریعت پہ چلتے ہیں، کیونکہ اسلام پہ چلنے سے آپ اندر سے صاف ہونا شروع ہوتے ہو تو آپ کو میل کچیل ویسے ہی برداشت ہوتا ہی نہیں ہے آپ سے. یہ یعنی انسان کا مزاج بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ اعمال کو صاف کیا جائے گا نا، اعملوا صالحا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ کھاؤ اور عمل اچھا کرو. تو جب اچھے کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کو خود بخود وہ چاہتا ہے پھر ہر چیز کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے. تو جو اس مزاج کا بن جاتا ہے نا پھر اس سے گندگی برداشت نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے جتنے صوفیہ کرام ہیں خوشبو کا استعمال بہت کثرت سے، صفائی. ہمارے حضرت کی تو میں نے پہلی دفعہ میں نے کہا بڑے عجیب قسم کے ہیں یار، یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں، اتنی صفائی. میں نے 8 سال ان کی زندگی میں کپڑوں پہ کبھی ایک داغ نہیں دیکھا. 8 سال کا عرصہ کوئی کم. پاؤں کے تلوے پہ میل کا نشان نہیں دیکھا. ابھی میں وہ واقعہ سناؤں گا آپ کہو گے یار یہ مفتی صاحب پھینکنے پر آ گئے ہیں، یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا. انہوں نے تو اسکول بھی نہیں پڑھا کہ اسکول میں کسی کوئی جناب ورک شاپ کروائی گئی ہو جو ان کو ٹریننگ دے رہی ہو کہ صفائی ستھرائی کی، یا کسی جاپانی سے ان کا کی سلام دعا کروائی گئی ہو. اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. یہ تو اب میلے ہو گئے ہیں مسلمان، حقیقت بتا رہا ہوں. مذہب سے جتنا دور ہوگے میلے کچیلے ہوتے چلے جاؤ گے. ہو سکتا ہے آپ اوپر سے صاف ہو جاؤ، اندر کی پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا صاف ہونا. جو آدمی شراب پی رہا ہے وہ اندر سے کہاں صاف ہے؟ بدبودار چیز کھا رہا ہے یار، وہ صاف کیسے ہو گیا؟ وہ ڈیٹول سے نہا لے، تیزاب سے نہا لے. جب کھا رہا ہے کتے بلی ہے اور اندر سے شراب پی رہا ہے تو صاف تھوڑی ہو سکتا. تو خیر جلدی سے بات، بس آخری بات، واقعی آخری، بہت وقت ہو گیا ہے. تو بھائی یہ کیونکہ آج جب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں کہتے ہیں اب فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے الو بنانے کے لیے. تو یہ فرضی قصے نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ پاکستان 1947 میں کہا ہے اب فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں ملک کی محبت ڈالنے کے لیے.